ایک چیز میں سمجھ آئی ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے کیس کیا تھا یہ انہوں نے ڈونلڈ لیو کے لیے کیا ہے. یہ بغور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ جو آج ہم نے سماعت سنی ہے اس میں یہ سمجھ آئی ہے کہ جو سیکریٹسی کا ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے آپ ملک کی کسی سیکرٹ کو باہر دو. ہاں، یہ تو الٹ حساب ہے. یہ تو ڈونلڈ لیو کے لیے رانا ثناءاللہ نے کیس کیا ہے کہ جو میسیج ڈونلڈ لیو نے باجوہ صاحب کے لیے بھیجا تھا، یہ میں اپنا انالیسس بتا رہی ہوں، یہ ٹیکنیکل نہیں ہے. اصل میں یہی بات ہے کہ جو میسیج انہوں نے باجوہ صاحب کے لیے بھیجا تھا، عمران خان پرائم منسٹر نے اپنے لوگوں کو کیوں بتا دیا؟ اب عمران خان کا جو انہوں نے عہد کیا تھا، جو انہوں نے اوتھ لیا تھا، اس کے مطابق ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائیں اگر کوئی سازش ہو. تو یہ آج عمران خان 2 مہینے سے اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ اس نے اپنے لوگوں سے مخلصی دکھائی. اس نے ان کو سازش کے بارے میں بتایا، سائفر نہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کے کئی پوائنٹس اپنے لوگوں کے تک پہنچائے. اور آج عمران خان اس وجہ سے 2 مہینے سے جیل میں بیٹھے ہیں. میڈم، آپ نے ساری سماعت لکھی ہے، کیا لگتا ہے آگے کوئی 1 سال 2 سال کے اندر خان صاحب باہر آنے والے ہیں؟ کچھ مہینوں کا وقت ہے، کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ پہلے میں نے ابھی بات کی آپ کو، اس سے یہ سمجھ آئی کہ اول تو یہ رانا ثناءاللہ کا کیس جو وہ ڈونلڈ لیو کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ایک دن بھی ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر ہم یہ کیس لگنا بھی نہیں چاہیے تھا. خان صاحب کو اس کے پیچھے 2 مہینے جیل میں نہیں ہونا چاہیے. تو اور اگر جیل میں ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہم لوگوں کا امتحان ہے، خان صاحب کا نہیں ہے. کیونکہ یہ جیل میں اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا ہوا ہے. میم، جس طرح آپ نے کہا، مطلب میم ابھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کے جو ان کا وزن ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، ان کی ایج بھی کچھ اس طرح ہے میم. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو ڈیل پر مجبور کریں؟ آپ کے بھائی ہے میم. اب یہ مجھے اگر وہ ڈیل نہیں کریں گے تو اندر ہی رہیں گے. آپ نے ایسی بات کی جو مجھے اب بالکل پسند نہیں آئی. دیکھیں، خان صاحب ایک خوددار انسان ہے، اور دیکھیں اب جیسے یہ ماشاءاللہ کھڑے ہیں، آپ کہیں گے یہ صحت مند ہے، ہم کہیں گے ان کا وزن زیادہ ہے. صحیح ہے؟ اگر خان صاحب کے مطابق آپ نے چلنا ہے، وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بھی تھوڑا وزن لگے. آپ اس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہیلدی. آپ کہتے ہیں نا ہیلدی، خان صاحب کہیں گے موٹا ہے اور ان ہیلدی ہے. ٹھیک ہے؟ اب خان صاحب کا اگر وزن کم ہوا ہے تو جیسے جب ہم گئے تھے ہم نے کہا شکر ہے جو وزن چڑھ گیا تھا اتر گیا. ہم نے تو یہ ان کو کہا. ہاں، بائی دا وے ایک انڈین ڈرامہ نکلا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ہم رو پڑے، خان صاحب کی داڑھی اگی ہوئی تھی. اب یاد رکھنا ہائیبریڈ وارفیئر کیا ہوتا ہے. ہائیبریڈ وارفیئر چل رہا ہے اور آپ اس پہ بہت کلیئر ہو جاؤ. خان صاحب بالکل صحت مند ہیں. خان صاحب ایک سیکنڈ، خان صاحب بالکل صحت مند ہیں. خان صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے ماشاءاللہ. خان صاحب کو کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے. اگر وہ بالکل صحت مند ہیں اور آپ یہ ہمارے نام سے ڈرامہ نکال دیں کہ وہ دکھائیں کہ جی داڑھی اگی ہوئی کمزور ہو گئے، اب وہ وزن کم ہوا ہے. باقی جو ہزاروں لوگ اس وقت جیل کے اندر ہیں، آپ مجھے ذرا ان کا بتا دیں ان کا وزن کیا ہے. سب تھوڑا سا وزن اتارتے ہیں. یہ تو شکر کرو، اتنی محنت باہر کرنی پڑتی ہے، نہیں اترتا. خان صاحب کے وزن کی نہ فکر کرو. جو خان صاحب کے ساتھ یہ خدشہ ہے ہمیں ہونے کا، اس کی ہمیں زیادہ فکر ہے کیونکہ وہ بالکل صحت مند ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا. میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، ان کو ہونا بھی کچھ نہیں چاہیے. میڈم، اگر الیکشن کے دوران ہی عمران خان اندر رہتے ہیں تو آپ پارٹی کو لیڈ کریں گی ڈیورنگ الیکشن؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے اوپر بھی کلیئر کر دوں. بڑے لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں. ہمارا کام جو ہم سب سے بڑا جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہے ایک بہن کے طرح. وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. جو سیاست ہے نا، ماشاءاللہ اتنے لوگ سیاست میں اور ٹیمیں ہیں ان کی پارٹی. ایک سیکنڈ اور وہ ماشاءاللہ پارٹی سنبھالیں گے اور وہ چلا لیں گے. اور لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور وہ عمران خان ہے. آپ ڈائریکشن ان کی ایبسنس میں باہر فیلڈ کے اندر کسی نہ کسی نے تو لیڈ کرنا ہے. آپ کے خیال میں کون عمران خان صاحب کی جگہ لے سکتا ہے؟
آپ کی نظر میں کون ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ پارٹی چل نہیں رہی ہے اس وقت؟ تو صرف کیسز چل رہی ہیں، باقی ساروں کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو سارا کچھ ہولڈ پہ. لیکن یاد رکھیں جب الیکشن ہوں گے ووٹ بولے گا. میڈم آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب ٹھیک ہے، لیکن آج ان کے جج جو وکیل تھے وہاں گئے تھے اڈیالہ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ غصے میں تھے، بلڈ پریشر ایک سیکنڈ ابھی میری بات ہوئی ہے سلمان صفدر سے. بلڈ پریشر ہائی کا ان کا مطلب تو ان کو غصہ چڑھا ہوا، تو آج بہت برسے ہیں وہ کیونکہ ان کو واک کرنے کی جگہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو بلڈ پریشر ان کو نہ اس کی بیماری ہے، اب ان کے ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا جا رہا تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی آ کے بتائیں گے. عمران خان کی میں اپنے الفاظ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر وہ پوچھے کھانا کیسے، وہ کہتے ہیں بس جیسے کھانا ہوتا ہے. اب میں اور آپ کو کیا بتاؤں، شکل سے ماشاءاللہ فٹ لگ رہے تھے مجھے. تو میں نے کئی لوگوں کو گھر میں آ کے بتایا کہ اگر میں ایک چیز کہہ سکوں جو یہاں مجھے بھی نہیں لگتا اچھا کہنا، مجھے تو ان کی شکل نورانی ماشاءاللہ لگ رہی تھی. 4 دفعہ قرآن شریف ختم کر چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی نالج گین کر رہا ہوں. میں کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں اور وہ اور کتابیں ڈسکس کر رہے تھے اور وہ اور لیکن منگوانا میم یہ چاہتے تھے. تضاد کیوں ہے وکلا میں بھی دیکھا ہے کہ وکلا کے اندر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ کوئی تضاد نہیں ہے. ایک سیکنڈ، پتہ ہے کیا فرق ہے؟ ہم وزن کو وہ وزن کو ہیلدی سمجھتے ہیں، ہم وزن کو موٹاپا سمجھتے ہیں. ہم انہیلدی سمجھتے ہیں وزن کو. میڈم صاحبہ تارن نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب معافیاں مانگ رہے ہیں، اور آج کے سلمان صفدر صاحب کے بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے نا، آپ اس کے بارے میں ذرا پڑھ لیں. یہ بیچارے کب سے یہ ہائبرڈ وارفیئر چلا رہے ہیں. آج کمزور ہو گئے، آج آپ میں کہہ رہی ہوں فٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کمزور. ہاں یہ لگے ہوئے نا آپ سارے. بلڈ پریشر تو انہوں نے کہا غصہ چڑھ گیا، آپ نے اس کو کیا کہا بلڈ پریشر. انہوں نے کہا میرا مطلب تھا کہ غصہ چڑھ گیا. اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، آپ یقین کریں جس انسان کو واک چلنے نہ دیا جائے، جو ہر قیدی جیل میں آپ جا کر پوچھیں، اڈیالہ جیل میں ہر قیدی کو اجازت ہے، اور یہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہر ایک کو ورزش کی اجازت ہے. آپ کو پتہ ہے نا؟ تو اگر ان کا خیال تھا کہ وہ بھی بند کر کے توڑ دیں گے، آپ میرے خیال میں کہہ رہی ہوں ان کو کہیں تھک جائیں، آپ بس کر دیں. انہوں نے نہیں ٹوٹنا. آپ جتنی مرضی ان کے اوپر کہانیاں نکال دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ان کے اوپر یہ کوئی اس قسم کی کیا کہتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ ان کو کہہ دیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، پھر کہیں گے کچھ ہونے والا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ بالکل صحت مند ہے، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ دار ہیں جو میڈم ماضی قریب میں اگر دیکھ لیں، میم ماضی قریب میں اگر دیکھ لیں، ماضی قریب میں میم جو پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، قوم کی بات کرتے ہیں، ان لیڈروں کے ساتھ یہی ہوا ہے جو آج خان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو میم آپ کو لگ نہیں رہا اگر خان صاحب نے کہا تھا جب ہم ابھی پچھلی دفعہ جیل میں گئے 6 دن پہلے، انہوں نے کہا تھا یاد رکھیں آج اگر ایک انسان، ایک پرائم منسٹر جو اپنے لوگوں کو ایک سازش کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے اور اس کو یہ سوچ رہے ہیں 7 سال قید دینے کی، کیونکہ آپ لوگوں کو اس نے بتا دیا. مطلب غداری کیا ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتائے. کہتے اس کے بعد آج کے بعد باہر سے جب سازش ہوئے گی، ایک پرائم منسٹر کی جرت کسی کی نہیں ہوئے گی کہ باہر کی سازش کے بارے میں یہاں پہ بات کر سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.